پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ایسی جماعت ہے جس کو مشرف کے بدترین مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2017 میں بھی نواز شریف صاحب پر ایک بہت مشکل وقت رہا۔ اب جب ان کی حکومت ہے تو ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتحاد، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، اپوزیشن اتحاد ایک کانفرنس کرنے جا رہا ہے، نام ہے یکجہتی کانفرنس، تو یہ مناظر ان کے دور میں نظر تو نہیں آنے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور بڑی دیر کے بعد میں کوہ نور ٹی وی چینل پہ ابھی آج ویلکم بیک دین۔ یہ آپ نے کہا کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے یہ ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی جماعت ہے۔ اس جماعت کا جو پرائم منسٹر 3 بار ہونا، پھر سی ایم جو میاں شہباز شریف صاحب تھے، وہ ہمارے جو بڑے اچھے ہیرو تھے اور گورنمنٹ کو سنبھالنے والے تھے، خادم اعلیٰ، اور خادم اعلیٰ پنجاب ان کا نام تھا ایک اسپیڈو کے نام سے بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ابھی کوئی رکھنا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ابھی ان کے اندر کوئی سستی، کاہلی اور کمزوری آئی ہے۔ ابھی بھی ایکٹیو ہے جماعت، اور جماعت کام کرنے والی ہے، جماعت کام کر رہی ہے۔ اور آج اپوزیشن کا جو اتحاد آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آیا، جو جمعیت علماء اسلام والے جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج ان کو جب کانفرنس سے باہر آئے تو انہوں نے کہا ہم حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مفتاح بھائی کو آپ کہتے ہیں، یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہتے ہیں، یا دوسرے، تو یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوئی ہیں، وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ الائنس کے نام سے اسلام آباد میں کانفرنس کر رہے ہیں، یہ کانفرنس تو اپوزیشن کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، یہ اس کو اپنا حسن سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو ہم نے الائنس بنا لیا، جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور حکومت کو پھر ٹف ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو حکومت جو ہے نا وہ اس ٹف ٹائم میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے گی، کیونکہ کام کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کام کرتا جاتا ہے، اور جو کام کرنے والا نہیں ہوتا اس کو مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کر بہت خوبصورتی کے ساتھ آج، کل، آنے والے کل میں یہ سمجھ لیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ان کو کام کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس لیے یہ گرینڈ الائنس بنے یا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی الائنس بنے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جب ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی ہم نے گرینڈ الائنس کی کوئی بات نہیں کی ہوگی، ہم نے صرف میری بات پی ڈی ایم کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو پی ڈی ایم ان کی جو نااہلیت تھی اس پہ بات کرتی، ہماری اگر کوئی نااہلانہ حرکت کرتے ہیں، کوئی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، انہوں نے 4 سال تک حکومت کی، 3.5 سال، آپ یقین کریں، مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی بھی حصہ میں، کوئی بھی کونے میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی محکمے میں کوئی کام مجھے بتا دے کہ وہاں پہ یہ کام ہوا۔ آئی ایم ایف کا ہم قرضائی بن گئے، اور انہوں نے اتنا زیادہ قرضہ لے لیا کہ وہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر 16 ماہ تک میاں شہباز شریف صاحب اگر حکومت کو نہ سنبھالتے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پاکستان کا حشر ہوتا نا وہ ساری دنیا دیکھتی۔ لیکن پاکستان کو بچانے میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ، اور ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ورکر جس طریقے سے آج کام کر رہا ہے وہ ایک مثال ہے۔ سر، ہم نے پاکستان کو ڈوبتے ہوئے بچایا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا قائد میاں نواز شریف ایک وہ شخصیت ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو وہ ڈٹ گیا اور لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس نے پاکستان کی عزت کو، وقار کو، مقام کو کبھی گرنے نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا جو موقف ہے ہم اس کی ظاہر قدر کرتے ہیں۔ مجھے صرف آپ اتنا بتائیے، شاہد خاقان عباسی آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ اب حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ کی روٹس ہیں عوام میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جمہوری ملک میں ایک ہوٹل کے اندر اتنی ساری جماعتیں مل کر کیا ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کرنے جا رہی تھی؟ کیا ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی؟ obviously انہوں نے اپوزیشن کا جو ایجنڈا اس پہ بات ہی کرنی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ تو حکومت نے کوئی تالا لگایا کسی کو، نہ یہ سوال میں آپ سے بڑے احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ سابقہ حکومت جو آپ سے پہلے جو حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اغوا ہوتے ہیں۔ اب اس وقت آپ کی جماعت کا موقف کیا ہوتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟
سیدھا الزام حکومت پر لگتا ہے کہ حکومت کے کسی بھی حکومت کے دور میں اگر اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتیں کسی ہوٹل میں جاتی ہیں اور اس کو تالا لگا ہوتا ہے تو سوال تو اٹھے گا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یا تو یہ کسی پریس کانفرنس جو ہے نا یہ پریس کانفرنس کسی پریس کلب میں کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ اگر تالا لگتا ہے تو وہ حکومت کی ذمہ داری. اگر کسی ہوٹل میں کرتے ہیں تو وہ ہوٹل کی انتظامیہ سے پوچھے, ہم سے نہ پوچھے. وہ تو گورنمنٹ تو نہیں نا اس کو کہتے یہ تالے لگا دو, یہ تو ہوٹل کی انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے تالا کیوں لگایا. نہ تو ہم نے تالا لگایا نہ ہم تالا لگانے کے شوق رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کھل کے آئے ہمارے سامنے, ہم آپ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ چھپ کے نہیں آنے دے رہے. چھپ کے کیوں آتے ہیں؟ چھپ کے وہ آتا ہے جو چور ہوتا ہے. کبھی بھی ساتھ آدمی کبھی چھپ کے نہیں آتا. میری بات سنیں, لیکن چپکے سے جو آتا ہے, چھپ کے آتا ہے, رات کے اندھیرے میں آتا ہے تو وہ چور ہوتا ہے. میں چھپنے کی بات صرف اس حد تک کر رہا تھا کہ ایک چار دیواری کے اندر ایک ہوٹل کے اندر ہو رہی ہے اور جب وہ سامنے آنا چاہتے ہیں تو آپ پنجاب میں دفعہ 144 دیکھیں ایک اور بات, آپ دفعہ 144 ہم یہ نہیں کہتے کہ سامنے آئیں اور آ کے تو وہ آ کے تو لوگوں کو مار پیٹ کریں, آ کے تو بسز کو جلائیں, آ کے تو بلڈنگز کو نقصان پہنچائے. آپ کو پتا ہے کئی ٹی وی چینلز کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کو پتا ہے کئی ادارے انہوں نے توڑ پھوڑ دیے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کے دوران جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہیں, لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ملک کی بربادی کرنے کی شروع کر دیتے ہیں, اس وقت کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اس لیے حکومت, اگر پاکستان کی حکومت یا پنجاب کی حکومت یا دوسرے صوبے کی حکومت اگر اپوزیشن کو اس دنگا فساد سے نہ روکے تو کیا ہم پاکستان کی بربادی کر دیں؟ ہم دنیا کے لیے تماشا بن جائیں؟ ہم تماشا نہیں بنیں گے. ہم روکیں گے, اس وقت روکیں گے جب یہ دنگا فساد کریں گے, جب یہ بدتمیزی کریں گے ہم بدتمیزی کرنے سے روکیں گے. لیکن اگر پرامن احتجاج ہوگا, پرامن تقاریر ہوں گی, پرامن بات ہوگی تو ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. ان کے جو جائز مطالبات ہیں ہم ان کو منظور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم نہ مانیں گے, ہم نہ مانو کی بات بھی کریں گے, ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ ہم ماریں گے بھی, بھگائیں گے بھی, پولیس کی وردیاں پھاڑیں گے, پولیس کو شہید کریں گے اور فوج کے ساتھ لڑیں گے اور فوج کو بھی یہ کریں گے, تو یہ بھاوا یہ تو نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. جو ریاست میں ہوتا ہے وہ پاکستان کو برباد ہونے سے بچاتا ہے. اس نے دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا ہے, اس نے اپوزیشن کا بھی سامنا کرنا ہے, اور انہوں نے ملک کے اندر اور باہر دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اچھا طارق صاحب یہ فرمائیں, ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی ہے, میں اب کچھ رہنماؤں کے نام لے رہا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, مہتاب عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, انہوں نے وہاں پہ کون سی دہشت گردی کرنی تھی, انہوں نے کون سا وہاں پہ تشدد کرنا تھا, یہ تو بات ہی کر رہے تھے. اور ڈائیلاگ پاکستان مسلم لیگ نواز تو اس کی فیور میں رہی ہے ہمیشہ سے, تو کیسی کیا مجبوری آڑے آ گئی کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات جو اپوزیشن نے موقف اس پر اپنایا ہے وہ یہ کہ ہوٹل انتظامیہ نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے ہوٹل چلانا ہے. بات دیکھا نا, پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے کہی ہے کہ یہ ہوٹل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کرواتی ہے اپنے ہوٹل میں کانفرنس تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوٹل چلانا ہے تو ہوٹل انہوں نے چلانا ہے نا, ہم نے تو نہیں چلانا. ہم نے تو صرف یہ ان کو ڈیفینڈ دینا ہے کہ یا کہ اگر ہوٹل کا کوئی نقصان کرتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے آئیں گے, اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے ہم اس کے لیے آئیں گے, چاہے اپوزیشن گرینڈ ہو یا اپوزیشن کی ایک پارٹی ہو یا اپوزیشن کی دو پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن کا ایک فرد واحد کیوں نہ ہو. وہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے تو ہم کھلی چھٹی ہی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جائیں بھائی بات کریں جا کے, وہ اچھی بات کرے گا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے, بری بات کرے گا تو اس کی بات. طارق صاحب آپ کھلی چھٹی پتہ کس پریس کانفرنس کی دیتے ہیں؟ جس میں مخالف جو آپ کی جماعتیں ہیں ان کو چھوڑنے کا اعلان ہوتا ہے, تو وہ کھلی چھٹی ہوتی ہے پریس کانفرنس کی, ادروائز نہیں ہوتی.